السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر دیں گے کیوبا کا عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے درج مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ۔ اسرائیل کی دن بدن بڑھتی بربریت کے پیش نظر کیوبا نے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ کیوبا کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے جنیوا کنونشن کے تحت ایک قابض طاقت کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ کیوبا نے انصاف اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے کیوبا کے فیصلے کا خیر مقدم کر دیا۔ کیوبا کا عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے درج مقدمے میں فریق بننے کا فیصلہ۔ اسرائیل کی دن بدن بڑھتی بربریت کے پیش نظر کیوبا نے عالمی عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوبا کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل نے جنیوا کنونشن کے تحت ایک قابض طاقت کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو مسلسل نظر انداز کیا ہے۔ کیوبا نے انصاف اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے کیوبا کے فیصلے کا خیر مقدم کر دیا۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 200 سے زائد متاثرہ افراد کا علاج کیا جا چکا۔ متعدد اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 48 مرد اور 6 خواتین شامل ہیں۔ زہریلی شراب تیار کرنے میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ خبر دے رہے ہیں بھارت سے۔ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں زہریلی شراب سے مرنے والوں کی تعداد 55 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 200 سے زائد متاثرہ افراد کا علاج کیا جا چکا۔ متعدد اب بھی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 48 مرد اور 6 خواتین شامل ہیں۔ زہریلی شراب تیار کرنے میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال۔ الپائن وادی میں شدید سیلاب کے باعث ایک خاتون سمیت 3 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو تلاش کر لیا۔ خاتون مٹی کے تودے میں پھنسی ملی جبکہ دیگر 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ خبر دے رہے ہیں سوئٹزرلینڈ سے۔ سوئٹزرلینڈ میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ الپائن وادی میں شدید سیلاب کے باعث ایک خاتون سمیت 3 افراد لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے خاتون کو تلاش کر لیا۔ خاتون مٹی کے تودے میں پھنسی ملی جبکہ دیگر 3 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ کراچی میں ٹریفک کا افسوسناک حادثہ۔ شاہراہ فیصل PF بیس کے قریب باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ گاڑی کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں۔ شاہراہ فیصل PF بیس کے قریب باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ گاڑی کے ساتھ تصادم کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔ ABN نیوز نے 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے متعلق سمری پر حکومت کے اندر اختلافات کی اندرونی تفصیلات حاصل کر لی۔ وزارت تجارت کا صاف انکار۔ وزارت صنعت و پیداوار کو چینی برآمد کی سمری بھیجنی پڑی۔ خبر دے رہے ہیں یہاں پر ABN نیوز نے 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد سے متعلق سمری پر حکومت کے اندر اختلافات کی اندرونی تفصیلات حاصل کر لی۔ وزارت تجارت کا صاف انکار۔ وزارت صنعت و پیداوار کو چینی برآمد کی سمری بھیجنی پڑی۔ کراچی ہب پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کے باعث 66 انچ کی سپلائی لائن پھٹ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق ہب پمپنگ سٹیشن سے شہر کو 80 MGD پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہر کو دھابیجی پمپنگ سٹیشن سے معمول کے مطابق پانی کی فراہمی جاری ہے۔ خبر دے رہے ہیں کراچی سے۔ ہب پمپنگ سٹیشن سے شہر کو 80 MGD پانی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ ہب پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کے باعث 66 انچ کی سپلائی لائن پھٹ گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق ہب پمپنگ سٹیشن سے شہر کو 80 MGD پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شہر کو دھابیجی پمپنگ سٹیشن سے معمول کے مطابق پانی کی فراہمی جاری ہے۔ اور اب بات کریں، وزیر اعظم نے قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام آپریشن لانچ کرنے کی منظوری دے دی۔ فورم نے واضح کیا کہ کسی کو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق
چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید بھی جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں۔ آپریشن عزم استحکام پاکستان، دہشت گردی کے خلاف ایک اور آپریشن کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پاکستان کی جنگ قرار دے دیا۔ فورم نے مکمل قومی اتفاق رائے اور انسداد دہشت گردی کی جامع اور نئی جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق مسلح افواج کی تجدید اور بھرپور متحرک کی کوششوں کو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے بڑھایا جائے گا۔ فورم نے پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو نئے SOPs جاری کیے گئے، جس سے پاکستان میں چینی شہریوں کو جامع سیکیورٹی فراہم کرنے کے طریقہ کار میں اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں آرمی چیف، ایئر چیف سمیت دیگر عسکری حکام، گلگت بلتستان اور 4 وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری سے بری و ضمع نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ریاست کو ایک ادارے پر چھوڑنا غلطی ہوگی۔ ہم سب کو ریاست کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ دہشت گردی میں مبتلا ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے اور یہ کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے۔ میں نے چند دن پہلے چین جانے سے پہلے بھی منسٹر آف انٹیریئر کو کہا اور سپہ سالار کو کہا کہ جتنے بھی فنڈز آپ کو چاہیے ہم حاضر ہیں۔ ہم اپنے باقی جو ہمارے جو عام جو منصوبے ہیں ان کو ہم پیچھے کر دیں گے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھی آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ آپ کے لیے مہیا کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ معاشی ترقی اور سی پیک کے لیے سیکیورٹی اور استحکام ضروری ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنا گھر درست کریں، ورنہ سی پیک اور مستقبل کی سرمایہ کاری خطرے میں ہے۔ کہا آرمی چیف، کور کمانڈر اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس بلا کر انٹیلیجنس ناکامی کی وجوہات کا پتہ لگائیں۔ ہم خطرات کی زد میں ہیں۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت بکھر گئی ہے۔ PTI حکومت کے دور میں 426 ارب روپے کی ریکوری ہوئی۔ موجودہ حکومت میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ان میں نواز شریف، حسین نواز، آصف زرداری اور شرجیل انعام میمن شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں 3 سالوں میں جو ریکوریز ہوئی تھیں 426.4 ارب روپے، 426 اور یہ جانا تھا 1100 ارب۔ یہ حکومت آئی ہے پرسن سپیسیفک، اور میں نے نام بھی یہاں پہ پڑھ کے سنا دیے تھے۔ آصف علی زرداری، آپ کے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آپ کے حسین نواز، حسن نواز، آپ کے شرجیل میمن، آپ کے یہ جتنے لوگ ہیں، فریال تالپور، یہ جتنے نام ہیں ان کو پرسن سپیسیفک امینڈمنٹس لا کے ان کو ڈرائی کلین کر کے سرف اور برائٹ کے ساتھ ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیا اور میوچول لیگل اسسٹنس ختم کر دی اور پروف ان ایڈمیسیبل کر دیا۔ ہمارے 100 کے حساب سے لوگ کل پکڑے گئے ہیں پنجاب میں پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہوئے، فری عمران خان پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج ہمارا دوست ملک چین آ کے ہمیں یہ کر رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اور سی پیک کا پروجیکٹ وہ پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، ورنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا فیوچر انویسٹمنٹس یہاں پہ خطرے میں ہیں۔ امیڈیٹ کور کمانڈر کانفرنس، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اس پہ بلائی جائے اور اس انٹیلیجنس فیلئر کو ڈرل ڈاؤن کیا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کی آپس میں چیخ چیخ لگی ہوئی ہے، ان سے اپنے اتحادی سنبھالے نہیں جا رہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ حکومت زیادہ لمبے عرصے تک چلے گی۔ یہ پارلیمنٹ ناجائز ہے۔ عوام نے مینڈیٹ PTI کو دیا اور انہوں نے چوری کیا۔ بجٹ میں ٹیکسز لگا کر ظلم کیا گیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی بجٹ پر بولنا نہیں چاہتے۔ خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کر کے ٹیکسز لگا کر ظلم کیا گیا۔ حکومت جو ہے نا ایک ٹوپی ڈرام، پہلے تو اس کی پیپل پارٹی کے آپس میں
جو اس وقت جو ہے نا چک چک لگا ہوا ہے, ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے اپنی اتحادی نہیں سنبھالے جا رہے. تو مجھے تو اس حکومت کا بہت ہی لمبا دکھائی نہیں دے رہا کہ حکومت چل سکے گی. جو انہوں نے بجٹ میں جو ظلم کیا ہے, جتنے ٹیکسز لگائے ہیں, اور جس طرح ابھی جو ہمارے مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی جو ایم این ایز اسمبلی میں, یعنی کوئی اس بجٹ کے حق پہ بولنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے نا ہم سے کوئی مشورہ نہیں لے گیا, تو انہوں نے اس پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کر دیا ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کے اوپر جو ہے نا ظلم شروع کیا ہوا ہے, جو بجلی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جو ٹیکسوں کی بمار کی ہے, اور وہاں بھی ٹیکس لگائے جو وار زون ہے. یہ پارلیمنٹ ناجائز پارلیمنٹ ہے. اس میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کا مینڈیٹ نہیں ہے. عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے, پی ٹی آئی کو دیا ہے, اور انہوں نے اس سے مینڈیٹ چوری کر دیا. پیپلز پارٹی کے گلے شکوے دور ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے مطالبات جائز تھے. وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی کا محمود خان اچکزئی پر اعتماد رہا تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. مجھے خطرہ ہے وہ کسی دن محمود خان اچکزئی پر عدم اعتماد نہ کر دیں. رانا ثناءاللہ نے کہا, سیاسی کارکن ہونے کے ناطے مذاکرات کا حامی ہوں. مذاکرات غیر مشروط ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے نون لیگ کے سابق رہنما اور سابق گورنر محمد زبیر کے بیان پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں, سپریم کورٹ محمد زبیر کے انٹرویو کا از خود نوٹس لے. محمد زبیر نے نواز شریف کی جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کو ذکر کیا, انہیں منع کیا. ان ملاقاتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اس میں شہباز شریف بھی شامل تھے. لوگوں کو اہم عہدے دینے کے وعدے کر کے ہماری حکومت گرائی گئی. یہ اعترافی بیان آئین کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ ہے, اور خلاف ورزی کا یہ معاملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہاں بھی ہماری عدالتیں خاموش ہیں. سپریم کورٹ سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے, اور یہ اس کی بیسس, اس کی سورس جو ہے اس کا بارے میں دیکھا جائے, اور اس کی بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے. یہ اس قسم کے بیانات دینے سے ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مزید کشیدہ ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے رکن ثناءاللہ مستی خیل کے قابل اعتراض ریمارک. ثناءاللہ مستی خیل کو بجٹ سیشن کے لیے معطل کرنے کی قرارداد منظور. ثناءاللہ مستی خیل کی بجٹ سیشن کے لیے رکنیت معطل کر دی گئی. ثناءاللہ مستی خیل کے قابل اعتراض بیان پر قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان الجھ پڑے. شور شرابہ, ہنگامہ آرائی, ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی. اسپیکر قومی اسمبلی نے ثناءاللہ مستی خیل کا مائک بند کرنا پڑا. لیگی خواتین ارکان نے ثناءاللہ مستی خیل کی رکنیت معطلی کا مطالبہ کیا تھا. ثناءاللہ مستی خیل نے کہا, یہ حکومت فارم 47 کے تحت وجود میں آئی. یہ مسترد شدہ حکومت ہے. عوام نے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دیے. راجہ صاحب, ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں, ہم نہیں آتے. نہیں ہے, یہ ایسا نہ کریں کہ مجھے آپ کا مائک بند کرنا پڑے. ایسا نہ کریں. دیکھیں آپ بجٹ میں بولیں. یہ کیا ہے آزاد امیدواروں مائک بند کریں. ابھی مائک بند کریں. تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی کا قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق شہریار آفریدی نے رکنیت سے مستعفی ہونے سے متعلق قریبی رفقا کو آگاہ کر دیا. شہریار آفریدی پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی سیاست سے تنگ آ گئے, جس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ شہریار آفریدی نے رکنیت سے مستعفی ہونے سے متعلق قریبی رفقا کو بھی آگاہ کر دیا. شہریار آفریدی انتخابات کے بعد سے پارٹی حکمت عملی سے نالاں ہیں. شہریار آفریدی کو پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں شامل کیا گیا اور نہ ہی کوئی عہدہ ملا. لیگی رہنما حنیف عباسی کی پی ٹی آئی قیادت پر تنقید. کہا, ایسی فورس پیدا ہوئی جس نے بدتمیزی کا کلچر دیا. ہماری سیاسی اخلاقی اقدار کی گراوٹ 2013 میں شروع ہوئی. نیلسن مینڈیلا ایسے نہیں بنا جاتا. نیلسن مینڈیلا بننے کے لیے پتھر توڑنے پڑیں گے. نیلسن مینڈیلا نے جب پانی مانگا تھا ان کو کیا دیا گیا تھا, یہ سب نے پڑھا ہے. نیلسن مینڈیلا مزدوری کرتا تھا, ان سے پتھر توڑوائے جاتے تھے. لیکن ہمارا نیلسن مینڈیلا 90 فٹ کے گھر میں رہتا ہے. اس کو دیسی گھی اور دیسی مرغی دی جاتی ہے. اس ملک کے اندر ایک ایسی فورس بھی پیدا ہوئی, سیاسی فورس پیدا ہوئی, جس نے اوئے توئے بدتمیزی کا کلچر جو ہے وہ متعارف کروایا. 2013 میں ہماری سیاسی اخلاقی اقدار کو اس طرح گراوٹ ہوئی کہ شاید پاکستان کی اس وقت تک کی 70 سالہ یا 74 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی تھی. نیلسن منڈیلا کی سر میں نے کہانی پڑھی ہے چھوٹی سی. اس نے جب پانی مانگا تھا تو اس کو کیا دیا تھا سپرنٹینڈنٹ نے, سب نے پڑھا ہے.
वो मजदूरी करता था, उससे पत्थर तोड़वाए जाते थे। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, ट्रेड मिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है, अपोजिशन लीडर की तकरीर से मायूसी हुई, उन्होंने हिटलर की तरह अपने रहनुमा को जेल पहुंचा दिया। माजी के झरोकों से सबक सीखें, आज कर्ज की बात करने वालों से पूछें, मुल्क को कर्ज में किसने डबोया? पाकिस्तान का 76% कर्जा पीटीआई के दौर में बढ़ा। 190 मिलियन पाउंड की रकम किसके जिम्मा है, बताया जाए। गायें भैंसें बेचकर ऐवान सदर में मुशायरा कराया गया। 4 साल में आपने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, आपको मजबूत मुल्क मिला, आपने दावे बड़े किए लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नौजवान नस्ल का एतमाद टूटा तो वो किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं करेंगे। ये 180 करीब पाउंड के 180 अरब पाउंड वाला कौन सा मसला है? ये आप मुझे बताइए, इसका गबन किसके जिम्मे है? ये केस किसके जिम्मे है? ये पैसे किसके जिम्मे है? कहां से आए और कहां गए? इन्होंने कहा जनाब इनके जमाने में नेब की रिकवरी बढ़ गई। ये 190 मिलियन पाउंड कहां गए सर? कौन से IMF के कर्जे वापस हुए? तो जो भी आप बात करें, थोड़ा सा माजी के झरोकों से सब्र हासिल करने के बाद आगे बढ़े। पूरे नौजवान 70%, अगर 80% आपके साथ थे तो उन 4 सालों में देखा आपने कितनी शदीद तनकीद आप पे भी होने लगी। इसका एतमाद जो आधा टूटा था और आधा फिर टूटेगा, तो फिर ये ना आप पर यकीन करेगी, न नून पर, न मुझ पर। वो ये नहीं देखेगी कि ये पीटीआई है, ये नून है, ये पीपल्स पार्टी है। वो देखेगी ये सियासी बिरादरी है, इस पर यकीन नहीं रखना। MKM ने मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तमाम सियासी कायदीन अपने महलात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर लिया तो अवाम 78,000 अरब अपना पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें तो कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार हैं। मुल्क चलाने वालों की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सर्जरी की जरूरत है, सिर्फ टैक्सेस से मुल्क नहीं चलता। मैं ये मुतालबा करता हूँ MKM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, आवाम से। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल के पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं। 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें। ये सब मिलकर 1000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात की तकरीब में शिरकत। कुरम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान वतन पर कुर्बान होने वाले सिपाही की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। मजीद भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इस्लामाबाद के रिहायशी 29 साला सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गई। मसीह सिपाही हारून विलियम ने गुज़श्ता रोज जिला कुरम में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान मादरे वतन के दिफा में लाजवाल कुर्बानी दी। आखिरी रसूमात की तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और फौजी अफसरान, फौजी जवानों, शहरियों और लवाहिकीन ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज एक मरबूत यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद शामिल हैं जो रियासत के इज्तिमाई दिफा के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी के किरदार को सराहते हुए उनकी खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सिपाही हारून विलियम, सिपाही अनूश रफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत
عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اتحاد اور بہادری قوم کی طاقت کی مثال ہے۔ قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ بعد ازاں سپاہی ہارون ولیم کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ راولپنڈی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تفیر، سپاہی انوش رفون اور سپاہی محمد عاصم خان کی نماز جنازہ بھی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔